چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہم نے کل پڑھی تھی جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عدد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. عدد کے لحاظ سے ہر زبان میں اسم دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک سنگولر اور دوسرا پلورل. ٹھیک ہے جی، اردو کے اندر اور انگریزی کے اندر خصوصاً اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے. ان کے اندر واحد ہوتا ہے اور ڈائریکٹ جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہن ہوتی ہے اور بہنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر ہر چیز کی واحد اور پھر ڈائریکٹ جمع ہوتی ہے. عربی زبان کے اندر تھوڑا سا سین مختلف ہے. عربی زبان کے اندر واحد کے ساتھ ایک تثنیہ بھی آ جاتا ہے اور پھر جمع ہے. ٹھیک ہے جی، واحد جو ایک پر دلالت کرے، تثنیہ جو دو پر، جمع جو دو سے زیادہ پر. ٹھیک ہے جی، تین ہو یا تین سے زیادہ ہو، جمع اس کے اوپر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں الف کی بحث کی طرح پڑھ لیں. ہم واحد ایسا اسم جو ایک شے ایک فرد کے لیے استعمال ہو، جیسے قلم ایک قلم، کتاب ایک کتاب، ساعت ایک گھڑی، رجل ایک آدمی. ٹھیک ہے جی، سنگل لفظ ہے تو مطلب کیا ہے کہ ایک ہی مراد ہے، قلم، کتاب، ساعت، رجل. ہاں، رجل ٹانگ اور رجل آدمی. آدمی ٹھیک ہے. اچھا، دو اسما کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو عربی زبان میں تثنیہ کہتے ہیں. یعنی واحد جو ایک پر دلالت کرے اور دو پر جو دلالت کرتا ہے اس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے قلمان دو قلم، کتابان دو کتاب، ساعتان دو گھڑیاں، رجلان دو آدمی، امراتانی دو عورتیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تثنیہ پڑھنے کے قلم ہے اور کتاب ہے، یہ دو بھی بن سکیں گے. جی جی ہاں، ویسے میں آگے بات کرنے لگا اسی کو پڑھنا کرنے لگا اس کے اوپر کہ تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سمپل طریقہ ایک تو یہی ہے کہ ہم نے آخر کے اندر الف اور نون کا اضافہ کر دینا ہے. آخر کے اندر کیا کرنا ہے؟ الف اور نون کا اضافہ کر دینا ہے. جیسے کتابن سے کتابانی، کتابن سے کتابانی. اسی طرح ایک اور طریقہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم آخر کے اندر یا نون کا اضافہ کریں. آخر کے اندر یا نون کا اضافہ کریں اور یا سے پہلے زبر لے آئیں، یا سے پہلے زبر لے آئے. جیسے کتابن سے کتابانی اور کتابینی. ٹھیک ہے جی، لکھ دیتا ہوں میں. میری مزے کی بات یہ ہوئی تھی کہ یہ سلائیڈیں مجھ سے گم ہو گئی تھی. یہ اللہ کی فضل سے دوبارہ مل گئی مجھے نا. اب میرا ارادہ یہ ہے کہ ان کو ذرا ترتیب دے کے میں سوائڈ پہ باقاعدہ کتاب کی شکل دے دے تو بہت مناسب ہو جائے گا. تو وہ پی ڈی ایف بھی انسٹال کر سکتے ہیں آپ. لغت کوئی ترتیب دی یا سوچا اس کے لیے یا کچھ کیا جانا چاہیے؟ بعض جیسے انگلش کے چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں نا، اس میں جیسے جسم کے اعضاء ہو گئے، ان کی انگلش لکھی ہوتی ہے، یا پھل اور سبزیاں اور اس طرح کی روزمرہ کی چیزیں، یا پھر ہماری جو وہ کتاب ہے دروس اللغۃ العربیہ، وہاں سے وہ بہتر ہو جائے گی. دروس اللغۃ العربیہ کو ایک مختصر سانچے میں ڈالا جا سکتا ہے. وہ تھوڑا سا اپنا ایک انداز ہے، اس کو ہم تھوڑا سا مختلف انداز کے ڈھال سکتے ہیں. جس طرح ایک بچوں کی کتابیں ہوتی ہے نا، اس میں گاڑیوں کے نام، جسم کے اعضاء کے نام، سیاروں کے نام، اس طرح جو ہے ترتیب دے سکتے ہیں. جی یا ٹھیک ہے جی، کتابوں سے کتابانی یا کتابینی. ٹھیک ہے جی، یا نون کا اضافہ آ جائے گا اس سے پہلے زبر. یہ کب آتا ہے کب ہوتا ہے یہ انشاءاللہ چیزیں ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ چیزیں ہم پڑھیں گے. یہ ان دونوں کے درمیان فرق کب ہوگا، ان کو ہم اس سچویشن میں کب لے کر آئیں گے، جب ہم اعراب پر بحث کریں گے تب پڑھیں گے. جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے اسم جمع لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے رجل کی جمع رجال. ٹھیک
ٹھیک ہے جی. کتابن کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب. رجالن کی رجلن کی رجالن، کتبن کی کتابن کی کتب. ٹھیک ہے. اچھا اب جمع جو ہے اس کی دو قسمیں. جمع جو ہے اس کی دو قسمیں ہمارے پاس موجود ہے. ایک جمع مکسر ہے، ایک جمع سالم ہے. ایک جمع مکسر، ایک جمع سالم. جمع مکسر وہ جمع جس سے جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں تو اس جو واحد ہے اس کی شکل ٹوٹ جاتی ہے. اس کی شکل جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کہ رجل، اس کی جمع رجالن آ گئی. ٹھیک ہے جی، بات آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. اب رجلن میں آپ دیکھیں رے ہے، جیم ہے اور لام ہے. رے، جیم اور لام ہے. اب اس شکل کو توڑ دیا گیا کس نے؟ لام سے پہلے الف نے. لام سے پہلے الف نے اس کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے. تو یہ رجلن سے رجالن ہو گیا. سر یہ نساء ان کی واحد کیا ہے؟ یہ نساؤن کی واحد امراتن. تم تیرا بیٹا آ گیا تھا وہ. جی جی. تو نساؤن کی جو واحد ہے وہ امراتن ہے. نساؤن کی جو واحد ہے وہ امراتن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر کیا ہے کہ شکل اور حیت بالکل تبدیل ہے. رجلن بھی تبدیل ہو گیا، کتابن کی بھی ترتیب ٹوٹ گئی، امراتن کا تو لفظ بالکل الگ آ گیا. تو یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ نساء ان کی واحد امراتن ہے. جی جی نساء ان کی واحد امراتن ہے. ہاں، نساء ان کی واحد امراتن. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی بڑا مختلف لفظ ہے یہ. آپ کی آواز بہت دھیمی ہو گئی ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بڑا مختلف لفظ ہے یہ امراتن. ہاں بالکل، یہ الگ لفظ ہے امراتن جو کہ واحد طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ نساؤن آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. قرآن کے دونوں استعمال ہوا ہے، امراتن واحد کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور تسنیہ اس کی امراتین آتی ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ نساؤن آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا نیچے اس کی وضاحت لکھی رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جمع مکسر کی کوئی خاص پہچان، کوئی خاص علامت نہیں ہے. یہ آپ کا مطالعہ اس کو وسیع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے مطالعے کے ذریعے آپ اس چیز کو جو ہے وہ پہچان پاتے ہیں، اس چیز کو آپ سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک چھوٹی سی مشق ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. آپ نے اس واحد کی کیا بنانی ہے؟ جمع مکسر بنانی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پی ڈی ایف آپ کے پاس ہے موجود، اس میں آپ یہ دیکھیے گا. اور یہ وہ الفاظ میں نے اس کے اندر لکھے تھے جو کہ ہمارے یہاں پر عموماً اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. جو عموماً اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر وہی الفاظ جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو کافی آسانی محسوس ہوگی، اور آپ کو اس کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا انشاءاللہ. جمع سالم، جمع سالم جس کے اندر وہ واحد والی ترتیب نہیں ٹوٹتی، واحد والی ترتیب جو ہے وہ اپنی حالت پر برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے جی. جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. اچھا جی. جمع مذکر سالم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم یہ جو واحد ہے، جو واحد ہے، واحد کے آخر کے اندر واو نون اور یا نون لگانے سے بنتا ہے. یہ بھی کس سے بنتا ہے؟ واو نون لگا لیں یا پھر یا نون جو ہے وہ ہم لگا لیں. اچھا تسنیہ کے اندر کیا تھا کہ ہم نے جو یا نون لگایا تھا، اس یا نون سے پہلے کیا تھا؟ زبر تھا. اس یا نون سے پہلے زبر تھا. کتابینی، رجلینی، امرأتینی. ٹھیک ہے جی. لیکن جب ہم جمع بنائیں گے تو جمع کے وقت جو ہم یا نون لگا رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ یا سے پہلے ہم زیر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے مؤمنینا، کافرینا. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھنے کی ہے انشاءاللہ. تو مؤنث مذکر سالم جب ہم واحد سے جمع بنا رہے ہیں تو اس کے اندر صرف ہم آخر میں اضافہ کر رہے ہیں واو نون کا، یا نون کا. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اضافہ نہیں کرنا پڑتا. اب ماشاءاللہ اسم فاعل اسم مفعول آپ
پڑھ چکے ہیں, انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے آگے. تو اسم فاعل اور اسم مفعول کے اندر عموماً یہ تبدیلی عمومی طور پر واقع ہوتی ہے, یا کسی اور اسم کے اندر بھی جب ہم اس کو واحد سے جمع میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ سالم کے قاعدے کے تحت ہو رہا ہوتا ہے تو یہ قواعد اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. اچھا جی, جمع مؤنث سالم بھی. جمع مؤنث سالم وہ اسما جس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں, یہ جو آخر کے اندر تا موجود ہے, یہ جو تا ہمارے پاس موجود ہے, اس تا کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس تا کے بجائے ہم لے کر آتے ہیں الف اور تے. الف اور تے ہم لے کر آتے ہیں تو یہ مسلماتن سے کیا ہو جاتا ہے مسلماتن. مسلمات ہے, مومنات ہے, ٹھیک ہے جی. سورہ تحریم کی آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی اس کے اندر جو ہے یہ کافی جمع مؤنث سالم کی جو ہے نا وہ مثالیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آیت, ہاں, من کنہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ جمع مؤنث سالم موجود. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ ایک چھوٹی سی اور ایکسرسائز ہے کہ مشق واحد سے تثنیہ اور آپ نے جمع سالم بنانی ہے. ٹھیک ہے جی, تثنیہ بنانی ہے اور جمع سالم بنانی ہے آپ نے ان کی. ٹھیک ہے, آپ کے لیے چھوٹی سی آسانی یہ کر لیتے ہیں کہ آپ شروع والے 5 کی بنا لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا سر. 5 6 ہو جائیں گے, 1 2 3 6 جو ہے نا شروع والے ان کی آپ جو ہے بنا لیجیے گا, انشاءاللہ مزید کہانی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں. ہمارے 2 ٹاپک کلیئر ہو گئے, کچھ سوال ہو تو آپ کریں. ایک تو اسم باعتبار عدد کے اور اسم باعتبار جنس کے, 2 ہمارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. وسعت کے اعتبار سے اسم کی اقسام, اسم کی قسمیں وسعت کے اعتبار سے. اچھا جی, کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ عام اسم ہے یا خاص اسم, اسم معرفہ ہے یا اسم نکرہ, یہ وسعت کہلاتا ہے. وسعت کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھنا کہ اس کی وسعت کتنی ہے, کہ خاص آدمی کے متعلق بات کر رہا ہے یا بات عام جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح جو ہے نا وہ ایک میرے یہاں پر کوئی وضاحت بھی کی ہے کہ ایک بند ہم کہتے ہیں بھائی لوگ ایک عام سی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, آدمی میں کہوں تو وہ ایک عام سا معاملہ ہو جاتا ہے, لیکن جب میں خاص آدمی متعلق بات کروں یا میں کوئی ایک خاص نام استعمال کروں کہ واصف, جیسے مثال فیصل دی ہوئی ہے میں لوں, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ ایک وسیع میدان سے ایک بندہ میرے پاس سلیکٹ ہو کر آ جائے گا, تو یہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہے. بالکل. اچھا نکرہ کی تعریف آسان ہے. نکرہ عربی زبان میں ہر لفظ ہے جب تک اس میں معرفہ کی علامت نہ ہو. ٹھیک ہے جی, عربی زبان میں ہر لفظ نکرہ ہے جب تک اس میں معرفہ کی علامت نہ پائی جائے. اچھا, اب جس طرح ہم نے وہ مذکر پڑھا تھا نا کل کہ مذکر وہ ہے جس میں مؤنث کی علامت نہ ہو, اس لیے نکرہ وہ ہے جس میں معرفہ کی علامت نہ ہو. معرفہ کی علامت کیا ہے, اب اس کو ہم جو ہے نا وہ ذرا دیکھ لیں. درج ذیل اقسام کے اسم عربی زبان میں معرفہ کہلاتے ہیں. عربی زبان میں درج ذیل اسما معرفہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 اسم علم, خاص نام. نمبر 2 اسم ضمیر. نمبر 3 اسم اشارہ. نمبر 4 اسم موصول. نمبر 5 اسم معرف بالالف واللام. ٹھیک ہے جی, یہ 5 اقسام ہیں, یہ 5 سمجھے کہ نشانیاں ہیں جو کہ ایک اسم کو کیا بناتی ہیں, خاص بناتی ہیں. ایک اسم کو کیا بناتی ہیں, خاص بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, چلے اس کو پڑھتے ہیں آگے. اسم خاص, یہ سب سے آسان. اس طرح بھی ہم نے بات کی کہ کسی خاص شخص, کسی خاص علاقے
یا کسی خاص کتاب کا جو نام ہے وہ اسم علم ہے. جیسے کہ جو ہے وہ زید ہے, فیصل ہے, القرآن ہے. کتاب تو کافی ساری ہے لیکن القرآن ہے, تورات ہے, انجیل ہے. ٹھیک ہے جی. تو کتاب کے نام ہو, افراد کے نام ہو, زید ہے, فیصل ہے, محمد ہے. یہ خواتین کے نام ہو, عائشہ ہے, رقیہ ہے. ملک کے نام ہو, مکہ ہے, پاکستان ہے, کراچی ہے. تو ایک جو خاص نام ہے وہ اسم علم ہے. جو خاص نام ہوگا اس کو ہم نے بلا جھجک کہہ دینا یہ معرفہ, بلا جھجک کہہ دینا یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گئی بات. آگے آ جائے جی. آگے جی, اسم ضمیر. ٹھیک ہے جی, ضمیر کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی, ضمیر استعمال ہوتی ہے اسم کی جگہ کے اوپر. آصف بھائی. جی جی میں سن رہا ہوں. جی جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضمیر کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں, ناؤن کے پروناؤن کی جی ڈیفینیشن کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جی بالکل. وہ جو کہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو. پروناؤن وہ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر اسم کی جگہ کے اوپر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی عربی زبان کے اندر ضمیر کی جگہ, ضمیر اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ طویل میں نے لکھی ہے مثال سمجھانے کے لیے, لیکن ماشاءاللہ آپ امور سے واقف ہیں تو انشاءاللہ یہ طویل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, اسم ضمیر. ضمیر کے اندر دیکھیں, زید صالح, زید نیک ہے. زید فی المسجد, زید مسجد میں ہے. اب ہم کیا کریں گے, ہم اس اسم کی جگہ پر کیا لے کر آئیں گے؟ اسم ضمیر. ضمیر لے کر آ رہے ہیں. تو زید کی جگہ پر ہو گیا ہوا, جی. ہوا صالح, وہ نیک ہے. ہوا فی المسجد, وہ مسجد میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور پڑھاتے وقت یہ پورا ایک جملہ ذہن میں آیا, زید صالح وہو فی المسجد, زید نیک ہے اور وہ مسجد کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے آپ کو اگر آپ تحریر لکھ رہے ہیں تو تحریر کے اندر آپ کو اول نام ذکر کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ پہلے ضمائر استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. اچھا جی, اب ضمیروں کی بھی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ضمیروں جی کی بھی 3 قسمیں ہیں. فاعلی ضمیر, مفعولی ضمیر, اضافتی ضمیر. ٹھیک ہے جی, فاعلی ضمیر, مفعولی ضمیر, اضافتی ضمیر. اچھا, فاعلی ضمیر وہ ضمیر ہوتی ہے جو کہ سبجیکٹ کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. یہ سبجیکٹ کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے اور یہ اسم اور فعل سے الگ استعمال ہوتی ہے. یہ اسم اور فعل سے الگ استعمال ہوتی ہے. یہ بات ذرا سمجھیے گا. فاعلی ضمیر جو فاعل کی جگہ پر استعمال ہو, اور یہ ضمیر اسم اور فعل سے الگ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, آگے آ جی جائیں. اب یہ جو ہے نا وہ یہ صیغے ہیں, یہ ہم جو ہے وہ ذرا یاد کر لیں. فاعلی ضمیر کے ہوا, ہما, ہم, جی. ہیا, ہما, ہننا. یہ غائب کی ضمیریں ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہو, یہ ساری جو ہے وہ غائب کی ضمیر ہے. یہ وہ جی کے سر. بارے میں بات ہو رہی ہے جس کے لیے ہم عربی زبان کی, انگریزی کے اندر جو ہے وہ ہی اور شی لے کر آتے ہیں. تھرڈ پرسن کی جو ضمیریں ہیں یہ وہ ہیں ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. اچھا, یہ آپ نے یاد کی ہوئی ہے پہلے؟ جی میں نے کی میں یاد سر. اچھا, تو بہترین کام ہو جائے گا. اچھا جی, جی. یہ باقی بتا دیں سر اس کی, یہ جو حاضر کی ضمیریں ہیں اور کچھ اور اگر آپ پاس لکھی ہوئی ہیں تو. یار آپ کی آواز بڑی بہت ہلکی آ رہی ہے. معاملہ اس کا موبائل کا شاید کوئی ایشو ہو. اچھا اچھا, آج ہی ہو رہا اب صحیح ہے. آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. یہ غائب کے علاوہ اگر حاضر کی ضمیر لکھی پڑی ہے آپ کے پاس. ہاں لکھی ہوئی ہے, یہ میں آگے لے کے چل رہا ہوں. یہ ایک مشق ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. اس کے اندر یہ کہ ہوا غائبن, ہما غائبانی, ہم غائبونا, ہیا غائباتن, ہیا غائبتانی, ہن غائباتن. ٹھیک ہے جی. جی تو اچھا, یہ نہیں میرے پاس جو حاضر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی.
सेकंड पर्सन, अंत अंता, अंतुम अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, सुनना ठीक है जी। जी और आखिर के अंदर अना नहनु, आखिर के अंदर क्या जी है जी, हाँ, अना जी नहनु, ये ज़मायर जो है वो हमारे सब्जेक्टिव केस फाइली ज़मीर यहाँ पर मुकम्मल होती है, ठीक है जी, जिसके अंदर हम जो है ना वो काम करने वाले के मुतालिक बात कर रहे होते हैं। काम करने वाला अगर गायब है तो हुआ हुमा हूँ, काम करने वाला अगर हाजिर है तो अंता, अंतुमा, अंतुम, और काम करने जी वाला अगर मतलब बंदा बजाते खुद है तो अन्ना और नहनु आएगा इसके लिए, ठीक है जी। जी अच्छा जी, आगे आ जाए इसी इशारा की तरफ, आगे आ जाए इसी इशारा की तरफ। जमीर जो है वो मैंने शायद जमीर बाकी यहाँ पर छोड़ी, इसलिए है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह आएगी, ठीक सारी होगी तफसील जो है वो आगे जमायर की मजीद हम बहस पढ़ेंगे, इसीलिए फिलहाल मैंने यहाँ पर जमायर की बहस रोक दी है, ठीक है जी। फाइल जहन में रखें, मफूल और इजाफती ज़मीर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। इस्म इशारा, इस्म इशारा किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए हम इस्म इशारा लेकर आते हैं, जिसके लिए जो है ना वो, जिसके लिए हमने जो है ना वो दुरूसुल लुगत अरबिया के अंदर इस चीज को पढ़ा था। जैसे कि हमने हाजा, हाजा मस्जिदुन, हाजा बैतुन, ये जो हमने पढ़ा है, ये सब का सब क्या जी है, इस्म इशारा इशारा ही है, ठीक है जी। एक चीज जो कि आम होती है, लेकिन जब आप हाजा या हाजी लगा देते हैं तो वो जी चीज खास हो जाती है, वो जी खास हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, सर ये पंखे अब की अरबी क्या लिखी हुई है? जी जी, पंखे की अरबी मिरवाहतुन, निर्वाहतुन, मिरवाहतुन, जी जी, ठीक होगी हाजिहिल मिरवाह। इत्तेफाक की बात है कि मेरे बेटे को तनी क्या पंखों से लगाव है, वो यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो पंखे बनाने की, पंखे तोड़ने की वो वीडियो देखता है, और जैसे ही जबरदस्त पंखा देखता है ना तो वो फौरन पंखे को बोलता है हवा, तो बड़ा खुश होता है जब ठीक है पंखे देखता है तो। ठीक होगी अच्छा, इसी इशारा निर्वाहत की अब दो किस्में हैं जी, एक इस्म इशारा करीब है और एक इस्म इशारा बाइद है, ठीक है जी। इस्म इशारा जो करीब के लिए इस्तेमाल हो, इस्म इशारा जो दूर के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है जी। आपने पढ़ा हुआ तो थोड़ा जरा तेजी से हम निकाल लेते हैं। इस्म इशारा करीब के 6 सीगे हैं, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी, हातानी, हाउलाई, ठीक है जी। जी हाजा, हाजा ये एक मुजक्कर, हाजानी ये दो मुजक्कर, तर्जुमा जरा यहाँ गलत हुआ है तो ठीक करने हाथ के हाथ, ये हाँ जी सारे करीब के हैं सारे करीब के। ये मश्क है छोटी सी, अगर आप इसको करना चाहें तो जी इसमें ये कि आप इसमें इशारा लगाना है इसके ऊपर ना, इसमें इशारा करीब हाँ करीब, इसमें इशारा बाइद। अच्छा, उर्दू जबान में दूर के अस्मा के लिए कहे जाने वाले लफ्ज वो के माना में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, वो भी हमारे सामने मौजूद है। जाली का, जानी का, उलाई का, तिल का, तानी का, उलाई का, ठीक है जी। ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। वो एक मुजक्कर, वो दो मुजक्कर, वो सब मुजक्कर, वो एक मुअन्नस, वो दो मुअन्नस, और वो सब मुअन्नस। जाली का, जानी का, उलाई का, तिल का, तानी का, उलाई का, ठीक हो गया जी। जी तो बस मैं सोचता हूँ यहाँ पर इंशाल्लाह हम बस करते हैं, बस ये जहन में रखिएगा इंशाल्लाह इस मौसूल को जो है वो हम फिर इंशाल्लाह अगली उसके अंदर, या नहीं, इस मौसूल पढ़ा हुआ है आपने? इस मौसूल नहीं सर इस मौसूल मेरे ख्याल से नहीं पड़ा हुआ तो फिर इससे मौसूल जो है हम नेक्स्ट अगली मजलिस में पढ़ लेंगे।
جی اگر پڑھا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا ابھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم پھر اعراب کے اعتبار سے پڑھ لیں گے، لیکن ایسے موضوع ہم پھر اگلے نشست کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے جی، بہتر ہوگا. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے انشاءاللہ، یہ تو یہ ذہن میں رکھیں. معرف جی سر باللام، آپ بتا دیجیے زمائد، گا. اسم اشارہ، یہ تین ہم نے پڑھ لیے ہیں. اسم موصول جی اور معرف باللام یہ دو پڑھ کر ہم اعراب کی طرف جو ہے انشاءاللہ شفٹ ہو جائیں گے. ضرور سر. وہ ایپ بتا دیجیے گا جو ڈکشنری ہے. کون سی والی آیت؟ ڈکشنری جو ہے ایپ. اچھا جی، وہ اپلیکیشن میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں میں. ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہاں پر جی اپنی سر. گفتگو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.